معدے کے جو امراض ہیں نا ان کا زیادہ تر آغاز ہی تیزابیت سے ہوتا ہے. جب انسان سوداوی غذائیں زیادہ کھاتا ہے جن کے اندر تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، آپ زیادہ مرچ مسالے کھاتے ہیں یا بازاری کھانے آپ زیادہ کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تو وہ زیادہ اس طرح کی ایک ہی طرح کی غذائیں زیادہ کھانے سے جسم میں تیزابیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جب تیزابیت ایک خاص لیول سے بڑھ جاتی ہے تو وہ معدے کے تیزاب پیپسین اور HCl جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ معدے کی جو میوسیکل لیئر ہے اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اس میں اگر سوزش پیدا ہو جائے تو ایسڈ ریفلیکشن بھی ہوتی ہے، تیزابیت جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھتی ہے. اگر یہ مسئلہ زیادہ رہے تو تیزابیت جو ہے غذا کی نالی کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے. اور یہ تیزابیت جب آگے جاتی ہے تو جگر سست ہونے کی وجہ سے آنتڑیوں کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ تیزابیت ڈیمیج کرتی ہے. تو اگر صفرا پیدا ہوتا رہے، جگر فٹ رہے، تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جگر کی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ زیادہ آپ جب تیزابی غذائیں کھاتے ہیں تو مسکولر سسٹم جو ہے آپ کا وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کی زیادہ ایکٹیویشن کی وجہ سے پھر جگر سست ہو جاتا ہے اور وہ پوری مقدار میں بائل پروڈیوس نہیں کرتا. تو وہ ایسڈ ریفلیکشن بھی ہوتی ہے. اس میں پھر بعض مریضوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بعض لوگوں کو لگتی نہیں ہے، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، گیس کے مسائل ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور طبیعت میں بوجھل پن اور بہت ساری اس کی علامتیں آتی ہیں. تو اس لیے ہمیں فطرت کے زیادہ قریب رہنا چاہیے. ہر قسم کی غذائیں کھانی چاہیے لیکن اعتدال میں رہ کے کھانی چاہیے. بالکل صحیح. جب آپ زیادہ سوداوی غذائیں کھائیں گے تو جسم میں سوداویت بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی. جب آپ صفراوی غذائیں زیادہ کھائیں گے تو جسم میں صفراوی علامتیں آنی شروع ہو جائیں گی. اور جب آپ بلغمی غذائیں زیادہ کھائیں گے تو معدے کی جو بلغمی جھلی ہے، میوکس میمبرین ہے، اس کے اوپر سوزش ہو جائے گی. جب اس کے اوپر سوزش ہوگی تو آپ کی بھوک بالکل بند ہو جائے گی. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں تیزابیت کی کمی ہو جائے گی. تو اس لیے غذائیں جو ہیں وہ ہر قسم کی کھانی چاہیے لیکن اعتدال میں رہ کے کھانی چاہیے. جب آپ کسی ایک صفت کی دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں، سوداوی جب آپ غذائیں زیادہ کھائیں گے تو جسم میں صدا بڑھ جائے گا. جب صدا بڑھے گا تو وہ پھر آپ کو تیزابیت کے امراض پیدا کر دے گا. اس کے اندر یورک ایسڈ بھی ہے، اس کے اندر کولیسٹرول بھی ہے، یہ بھی تیزابیت کا مرض ہے. تو اس کی جو تعدیل ہوگی، اس کی نیوٹرلائزیشن ہوگی، وہ جگر کے اس سے ہوگی، بائل سے. اگر جگر بائل پروڈیوس کرے گا تو ٹھیک ہے.